یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ٹیررزم کی دفعات میں چارج کیا گیا. اس سے پہلے اس حکومت نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں بک نہیں کیا. اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کو توہین مذہب کے مقدموں میں بک کیا. اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہے آج سپریم کورٹ نے رپورٹ لی کہ ریڈ زون کے اندر داخلہ جو ہوا ہے, مجھے نہیں پتا ریڈ زون اتنا مقدس کیوں جگہ ہے کہ اس کے اندر داخلے کے اوپر عام آدمی کی جرت کیسے ہو کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو. شاید ججز کے جو آفیسز ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ شاید بڑی مقدم جگہ ہے. ایسا تو نہیں ہے. اگر یہ آپ رپورٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کنٹیمپٹ کے اوپر آپ نے پہلے بھی ایک آرڈر لکھا, تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جس طریقے سے آدھی رات کو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, چادر چار دیواری کا, میرے خیال میں جو ریڈ زون سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیڈ روم میں آدھی رات کو گھسے, عورتوں کو آپ نے بے عزت کیا. اس کی رپورٹ ہمیں چاہیے. ریڈ زون کی رپورٹ کی اہمیت نہیں ہے. کئی لوگ گئے ہوں گے, کئی لوگ نہیں گئے, عمران خان تو نہیں گئے. اصل امپورٹنس یہ ہے آپ وہ چارج کب لے رہے ہیں, اور لوگ اپنی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جو سیشن کورٹ میں ایک جج نے جرت کا مظاہرہ کیا اور رانا ثناء اللہ کے اوپر پرچہ درج کیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اگر آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں گے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں, اسپیشلی جو خواتین ہیں, بچے ہیں, ان کی عزت کا عدالتیں تحفظ نہیں کر سکیں گی, تو یقیناً پھر آپ 130 نمبر پہ تو پہلے ہی ہیں. اب پتہ نہیں اس سے نیچے آپ کدھر جانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ تو عدالتوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں. میری نظر میں آپ کو یہ کیس ساتھ ساتھ چلانے چاہیے, اور جس طریقے سے پولیس بروٹیلٹی ہوئی ہے, پولیس نے تشدد کیا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر, اور آج کا جو واقعہ ہے جس میں دہشت گردی میں یہ کیا ہو رہا ہے. نریندر مودی اپنے سیاسی مخالفوں کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے پرچے پہ نامزد کر رہا ہے. یہاں پہ شریف حکومت اپنے مخالفوں کو دہشت گردی کے پرچوں میں, یہ جو دونوں بزنس پارٹنر ہیں نریندر مودی اور شریف فیملی, ان کی ذہنیت بھی اتنی ہی فاشسٹ ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. ابھی مریم نواز کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی, جو انہوں نے ایکس ڈیکوریٹڈ سولجرز کے بارے میں جو بات کی, جو انہوں نے ایکس پاکستان کی ایکس سروس مین سوسائٹی کو, تو چلیں آپ سوسائٹی کے بارے میں بات کر لیں, اس میں بڑے لوگ ہوں گے جو آپ کو پسند نہیں ہیں, کئی لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ان پہ تنقید ہو سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے مریم نواز نے پاکستان میں شہیدوں کو انسلٹ کیا, غازیوں کو انسلٹ کیا. دیکھیں میں جیلم سے ہوں, ہمارا جو پورا پوٹوہار ہے, ہمارا تو قبرستان ہی کوئی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں. ہمارے جو غازی ہیں انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں. یہ سننے, مریم نواز سے یہ سننے کے لیے تو گولیاں نہیں کھائی ہیں کہ آپ ہیں کون, اور اپنے اعزاز جو ہیں واپس کریں پھر کریں. وہ جو آپ کا ایک تحفہ جو کیپٹن صفدر کے نام سے مشہور ہے, اس کے پاس تو کوئی اعزاز ہے ہی نہیں, اس نے کیا واپس کرنا. تو آپ فوجیوں کے, میں یہ سمجھتا ہوں جو ایکس سروس مین, اسپیشلی ہمارے سپاہیوں کی جو انسلٹ, ہمارے تو پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اور اب تو خیر سندھ اور بلوچستان میں بھی کوئی گاؤں, کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں جس میں کہ ایکس فوجی نہیں ہے. اور جس طریقے سے ان کی بے عزتی کی گئی, جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا گیا, میں اس کے اوپر شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. سارے لوگ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب یا ان کے ساتھ جو ایک جتھا چل رہا ہے نوکرانیوں کا, آپ اس لہجے میں ان سے بات نہیں کر سکتی. یہ فوجی سارے جو ہیں یہ بڑے محترم ہیں, اور ان کے لیے آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن احترام کا دائرہ کار جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا. خود اس وقت آپ کی سیاست کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اوپر آپ کا عالم یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند مہینے پہلے 2 لوگوں نے جن کو اسپیکر نے ایوان کے اندر بدتمیزی کرنے کے اوپر سسپینڈ کیا تھا, انہوں نے
مریم نواز نے ان دو لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ اسپیکر کے منہ پہ مار کے آ جائیں. ایک جاوید عباسی تھا جو ہزارہ سے ابھی ان کا وزیر ہے, اور ایک کیپٹن صفدر کا بڑا بھائی تھا, سالہ صاحب تھے مریم نواز کے. وہ دونوں ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے. اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں آپ کو. یہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اوپر ایک گرپ ہے. عمران خان کی سیاست کے اوپر جو کنٹرول ہے, آپ اندازہ لگائیے 131 MNA نے عمران خان کے ایک حکم کے اوپر استعفیٰ دیا, اور اسپیکر نے دل کا زور لگا لیا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں, لوگ ان کے پاس آئیں. ایک بھی MNA جو ہے وہ اسپیکر کے پاس نہیں گیا. یہ آپ کو عمران خان کی یہ سیاسی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسی بھی MNA کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا حلقہ ہے, وہاں پہ آپ نے استعفیٰ دیا اور وہ آپ نے اس کو جو ہے اس کو قبول کروایا. یہ ایک ناول چیز ہے, کبھی اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیے آج بجٹ تو آ ہی رہا ہے, اتنی گرمی ہے باہر. اسلام آباد جیسے شہر میں آج درجہ حرارت آپ سمجھیے کہ گرم ترین زون میں ہے. اس کے بعد جو باقی ملک میں جیکب آباد میں میر پور خاص میں وہاں تو حشر ہی ہو گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اس کے بعد بجلی بھی نہیں, انتہائی گرمی اور اس کے بعد بجلی بھی نہیں ہے. بجلی کیوں نہیں ہے؟ ایندھن منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اپنے کھابوں کے پیسے ہیں, ایندھن کے پیسے نہیں ہیں. 54 لوگ منہ اٹھا کے ترکی چلے گئے اور اتنے بیوقوف ہیں, یہ بھی نہیں پہلے شہباز شریف صاحب نے پہلے انکوائر کرنے کی زحمت کی. جس طرح سے انہوں نے برٹش ہائی کمیشن میں عمران خان سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہر چیز صحیح ہوگی, بڑی چیز اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. جب آپ جس آدمی کے پیچھے ہیں کم از کم وہ آپ کو بے عزت نہیں کرائے گا. کبھی آپ سنیں گے کہ عمران خان فورن آفس کے ذریعے برٹش ہائی کمیشن کو فون کرے کہ جناب میں آپ کا مہمان خصوصی بننا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ان کے ذہنی حالت کا. میں نے ایک دو گوروں کو کہا وہاں پہ کہ آپ کو اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا, اگر آپ کے کچھ بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان میں لگے ہوتے تو آپ بھی پاکستان کی ایمبیسی کے ساتھ آپ کا بھی یہی حالات ہوتے. تو اس کو آپ اس تناظر میں لیں. یہ پاکستانیوں کی ایک جرنل ہیبٹ نہیں ہے, یہ ہماری عادت نہیں ہے اس طرح سے. اور پھر جس طرح سے وہ کیک کھلا رہے ہیں, مجھے تو شکر ہے چمچ سے ہی کھلا رہے تھے. میں نے تو کہا یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بچوں کو کیک منہ میں ڈالتے ہیں دوسرا منہ سے لے لیتے ہیں, شکر ہے وہ نہیں کیا. لیکن بہرحال اب پتہ نہیں انہوں نے یہ حرکتیں اب کب چھوڑیں گے اور ہماری جان کب چھوٹے گی ان سے. لیکن اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی. 3 ملکوں میں یہ گئے, انہوں نے پہلے سعودی عربیہ سے پیسے مانگے, پھر انہوں نے UAE سے پیسے مانگے, پھر انہوں نے جا کے ترکی سے پیسے مانگے. ان کا ہمارا جو فورن پالیسی تھی وہ بڑی سیدھی تھی. ہماری فورن پالیسی یہ تھی کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کے اوپر آپ سے تعلق رکھنا, اور اسی لیے ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم UK سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم روس اور چائنا سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو یہ دباؤ کہ نہیں آپ کا ہمارے سے اچھا تعلق ہوگا تو پھر آپ کا روس چائنا سے تعلق نہیں ہوگا, یہ بنیادی کانفلکٹ ہے ہمارا امریکہ سے اور ویسٹ سے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں چونکہ ان کا پیسہ ویسٹ میں پڑا ہوا ہے, یہ سارے جو ہیں یہ ایسے بیہیو کرتے ہیں, ان کا طریقہ کار ایسے ہے جیسے کہ یہ کوئی آیا ہو, ان کی ذاتی ملازموں کی درزرداری. اور شریف فیملی جو ہے یہ بالکل ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے کوئی ذاتی ملازم ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے یا برطانوی اور یورپی یونین اسٹیبلشمنٹ کے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہم نے جب بات کی, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ 1-2 دن میں کنکلوڈ نہیں ہوتی, یہ 2-3-4 مہینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب ہم رشیا گئے تھے وہاں پہ ہر چیز جو تھی وہ فائنلائز ہو کے وہاں پہ گئے تھے, اور اس کے بعد جو لے کے معاملہ چلنا تھا وہ ہم نے لے کے چلنا تھا. لیکن بدقسمتی سے
مفتاح اسماعیل صاحب اپنے مفتے کے چکر میں انہوں نے 50 دن ضائع کر دیے، اور اب آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاکلیٹ بھی نہ کھائیں، آپ چیز نہ کھائیں، آپ فلانا یہ گاڑی جو ہے وہ اچھی نہ رکھیں، آپ مڈل کلاس کے اوپر جس طریقے سے بوجھ آ جائے گا آپ دیکھیں گے۔ آپ نے کل اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیا، اس کے بعد ایک ہی سوال ہے سب لوگوں کی زبان کے اوپر کہ اگر پاکستان کی اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی، پاکستان میں 55 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو نوکریاں مل چکی تھیں، پاکستان میں کنسٹرکشن سیکٹر، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے وہ اگر ترقی کر رہا تھا، تو آخر آپ نے عمران خان کو کیوں ریپلیس کیا؟